دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ علامہ مفتی علی شان صاحب کے پاس میں 2 سال پڑھتا رہا ہوں یونیورسٹی میں، گیریزن یونیورسٹی میں 2 سال یہ مجھے پڑھاتے رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی جلسے پہ آیا ہوا ہوں یا میں کوئی مہمان ہوں. میں اس یقین سے آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور آپ سب کا میزبان ہوں، اور میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سب کو کھانا بھی خود کھلایا ہے. آنے والوں کو کھانا میں نے خود کھلایا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوا ہوں. حالانکہ 11 بجے کا وعدہ تھا، لیکن کوئی بات نہیں، 1:24 ہو گئے. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ فاروق احمد صاحب حافظہ اللہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین کہیں سارے. ایک عظیم درویش کامل کے عرس مقدس کی ہم حاضری میں سب دست بستہ حاضر ہیں. اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. بیٹا مجھے دیکھیں نا آپ، اور ایک دفعہ سارے آمین کہیں. اس حاضری کے صدقے میں اللہ ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. سورہ الشعراء 26واں سورہ ہے اور ایک کم 70 نمبر آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. بس اتنی سی آیت ہے، آگے گول دائرہ ہے. یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر کرو. کیا کرو؟ جو لفظ بول سکتے ہیں وہ کہہ لیں تدبر. یہ لفظ تدبر میں جو لفظ پایا جا رہا ہے وہ ہے دبر. دبر کہتے ہیں کسی کی پشت کو، بیک سائڈ کو. جب لفظ آتا ہے نا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو معنی بنتا ہے کہ قرآن کے جو سامنے ہے نا، سامنے اسے پڑھ کر نا اس کے پیچھے جاؤ. اسے پڑھ کر نا اس کے نا. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ آپ کو سمندر کے سفر سے مدینے لے جائے. جب آپ سمندر کے سفر سے مدینے جائیں گے نا، تو سمندر میں اچانک ایک چٹان نظر آئے گی جو کوئی اس کرسی کے برابر ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ پانی میں ایک چٹان ہے اور کرسی کے برابر ہے، لیکن جو پانی کے اندر اس کے نیچے ہے نا، وہ اس مسجد سے بڑی ہے، وہ اس کے اندر ہے. آپ کے سامنے چھوٹی سی چٹان ہے، لیکن جب آپ نے اس کے اندر جانا ہے نا، تو مسجد سے بڑی چٹان پانی کے اندر ہے. اسے کہتے ہیں تدبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب میں نے پڑھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، بس تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب تم نے ان الفاظ کے اندر جانا ہے نا، تو آپ کو ایک کائنات ملنے والی ہے. نہیں ابھی جانا ہے یار. کب جانا ہے؟ ابھی نہیں جانا. تو بیٹھ گئے ہیں نا، 1:15 1:30 بیٹھ گئے ہیں، جانا ہے. اس کے اندر ایک کائنات ہے. اب اس کا ظاہراً ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ظاہراً اس کا مفہوم کیا ہے؟ وَاتْلُو، وا اور اتلو، تلاوت فرمائیے علیہم، اپنی امت پر. بنتا ہے یار، سبحان اللہ، بنتا ہے. بولنا بچوں، بولنا بنتا ہے. بولیں گے تو میں تھوڑا بات آپ سے کر کے چلا جاؤں گا، اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر چھپا ہوا سمندر کے اندر چٹان ہمارے سامنے نکل آئے گی ابھی. لیکن آپ تھوڑا سا ساتھ ضرور دیں. میں نے اعلان کیا جس بندے نے سونا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، آرام کرے جا کے، رات کافی بیت چکی ہے.
میرا بھی شب و روز کا معاملہ ہے لیکن گھر میرا اپنا ہے نا. یہ گلی باتیں نہیں ہوتی, یہ گلی باتی نہیں بات ہے کہ چنگی مندی سجنا کولوں. ایک پیر صاحب ہیں, وہ ہر سال مجھے عرس پہ بلاتے ہیں, میں ہر سال نہیں جاتا, ٹائم دے کے نہیں جا پاتا نا, کسی مجبوری سے نہیں ہر سال. تو وہ ہر سال میرے عرس پہ آتے ہیں. اس دفعہ میں نے ان سے کہا, جب وہ عرس پہ آئے, میں نے کہا چنگی مندی سجنا کولوں ہو جاندی 100 واری. مینوں اگوں مسکرا کے فرماتے نے چنگی مندی سجنا کولوں ہو جاندی ہر واری. پر یاراں دے گلے نہیں کر دے, اصل فرید جناں دی 100 واری نہیں, ہر واری بھی ہو جائے پھر بھی خیر ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, ظاہراً معنی کیا ہے, وا اور اتلو تلاوت فرمائیے, علیہم صحابہ پر. نہیں بولے یار, کچھ خوبصورت چہرے چپ. نبا وہ خبر, وہ بات, ابراہیمہ آپ کے دادا کی, آپ کے دادا ابراہیم کی وہ خبر جو ہے اپنی امت پر تلاوت کریں. یہ اس کا صراحتاً معنی ہے. اب تھوڑا سا تدبر کر لیں. وا کا معنی ہے اور, مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جی, اوہو آپ نہ جی ادھر دیکھیں. وا کا معنی ہے اور, اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے. کیا فرمائیے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ جی بابا جی, اچھا جی, آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تلاوت کا معنی کیا ہے؟ جی جی نہیں, دیکھیں آپ جو بھی لفظ کہہ رہے ہیں نا وہ قرات میں آتا ہے. اقرا پڑھیے, یہ قرات نہیں ہے, یہ تلاوت لفظ ہے قرآن کا. جی نہیں بیٹا, بیٹا بالکل بھی نہیں, بار بار پڑھنا قرآن کا معنی ہے, تلاوت کا نہیں. دیکھیں ہمارا منبر قرآن حکیم سے خالی ہے. میری بات کی سمجھ آئیے آپ کو؟ راغب اصفہانی مفردات القرآن کہتے ہیں تلاوتن کے مصدر سے لفظ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. میں نے ریفرنس دے دیا ہے اور ریفرنس میرا مضبوط ہے کہ پیچھے چلنا. آپ نے اگر لفظ تلاوت کا معنی لغت سے نہیں لینا, قرآن سے معین کرنا ہے, تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. یہ جو تلاہا ہے نا, یہ تلاوت کا سگا بھائی ہے. ان دونوں کا ابو ایک ہے, ان دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے, والد صاحب ان کے ایک ہے. جو معنی تلاوت کا ہے نا وہ معنی تلاہا کا ہے, اور جو معنی تلاہا کا ہے نا وہی معنی تلاوت کا ہے. اب تلاہا کا معنی یہ ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اس کا مطلب ہے لفظ تلاوت کو قرآن سے معین کر لیں یا لغت سے معین کر لیں, معنی ہے پیچھے آنا. کیا معنی ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے میں 10 نمبر ہیں بھائی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نمبر ملتے ہیں. وہ جو 90 نمبر ہیں نا وہ اللہ نے تلاوت میں رکھے ہوئے ہیں. تو اب الفاظ یہ ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. اب اتلو امر کے صیغے میں آگے. اب اس کا معنی ہوگا محمد جی پیچھے چلا دو. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, مجھے ذرا مزہ نہیں آیا. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, اتلو کا معنی کیا ہوگا؟ میرا حبیب پیچھے چلا دو. میرا حبیب بولنا ہے, سب نے بولنا ہے, میرا حبیب علیہم, لاہور والوں کو, علیہم تمام اپنی امت کو, نبا وہ جو گل بات ہے نا وہ بات ہے. ابراہیمہ آپ کے دادا کی بات میں جو بات ہے ان سب کو اس بات کے لکیر کے فقیر بنا دو.
میرا خیال ہے میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا، میں مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میں بے دل کا دل کرتا ہے کہ بندے لاہور کے ہونے چاہیے اور ان میں کردار تیرے دادا کا ہونا چاہیے۔ بندے لاہور کے ہونے چاہیے اور ان میں عقیدہ ابراہیم کا ہونا چاہیے۔ اب بھائی بات یہ ہے کہ میں آیت کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس بات میں بات کیا ہے اور اس میں عقیدہ کیا ہے۔ سورہ الشورى ہے، 26 نمبر سورہ ہے اور 1 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات وہ ہے، بیٹا آپ سن رہے ہیں نا، یہ وقت وہ ہے کہ جب بھری جوانی میں مصطفیٰ کا دادا اپنے خاندان کے سامنے کھڑے تھے۔ بھائی یہ جو لفظ ہے نا اذ قال لأبیہ، یہاں آپ کا چاچا ہے، خاندان ہے آپ کا، برادری ہے آپ کی۔ وقومہ کا معنی ہے آپ کا سارا شہر بھی کھڑا تھا۔ اب ذرا سارے بول دو کون کون کھڑا تھا؟ سارا شہر بھی آپ کا اور آپ کا سارا خاندان بھی کھڑا تھا۔ وہ بلا لیں ذرا اوپر ملتان والی شخصیت کو، یہاں بلائیں، سو رہے ہیں نا، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ کیا نام ہے؟ ارشد میاں ایتھے آ بھائی، یہ تو ماڑی بات کلاس فیلو ہے بھائی، تسا نہیں ویکھنا ساڈا بھائی اپنا کلاس فیلو دا معاملہ ہے۔ میں تو نہ سون دینا، عالم علامہ آدمی ہے، میرا سبق سننے آئے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں یار۔ نیند پوری ہو گئی ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب کون سامنے کون کھڑا ہے جی؟ دیکھیں میرے مزاج میں نہ تو اشعار ہیں، نہ قصے ہیں، نہ کہانیاں ہیں، واقعات بھی نہیں ہیں، میرے پاس یہی ہے۔ اور میں گاڑی میں پہنچوں تو یہ الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ کر چکے ہوں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، آپ کو مدینے سے واقفیت ہے؟ مدینہ وہ ہے جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، مدینہ وہ ہے جہاں ابو بکر رہتے ہیں، مدینہ وہ ہے جہاں نبی کی آل بھی رہتی ہے، نبی کے صحابہ بھی رہتے ہیں۔ تو ایک طالب علم کی طالب علمانہ کوشش ہوگی حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت آل بہشت آپ کا سینہ یہ آیت مدینہ کر دے گی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، پہلی آیت میں کیا ہوا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کی امت کا یہ عقیدہ ہو جائے۔ ترجمہ پہنچ گیا جی؟ نبی کی امت کا یہ، اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کے دادا کا۔ کب کی بات ہے؟ جب وہ اپنی قوم اور خاندان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، میرا خاندان سن لے، میرا شہر سن لے، قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، میں بیٹا ہوں نا، میں ابراہیم ہوں، میں بیٹا ہوں آپ کا، میں آپ کے کام نہیں آؤں گا، مال آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ ایک فقیر کا عرس ہے، کوئی بخشش کا سبب بن جائے گا، بخشے جائیں گے، ایسے ہی ہے۔ مصطفیٰ کا دادا اپنے خاندان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہے میں نہیں بخشوا سکتا، میں کسی کام نہیں آنے والا۔ دیکھیں بندہ چھوٹا نہیں ہے، نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے، زکوٰۃ میں حصہ ابراہیم کا ہے، مسجد میں حصہ ابراہیم کا ہے، کعبے میں حصہ ابراہیم کا ہے، نبوت میں حصہ ابراہیم کا ہے، قرآن میں حصہ ابراہیم کا ہے، امامت میں حصہ ابراہیم کا ہے، قربانی میں حصہ ابراہیم کا ہے، زکوٰۃ میں حصہ ابراہیم کا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ تیرا چھوٹا دادا اسماعیل اپنے خاندان کو بٹھا کر زکوٰۃ کا سبق دیا کرتا تھا۔
ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، کعبے کی دیواریں اسماعیل کے ساتھ ابراہیم نے بلند کر کے بتایا کعبہ میں نے بنایا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم بنا لیا ہے تو اب حج کا اعلان کر کے بتا کہ حج میں میرا پورا حصہ موجود ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میرا خلیل ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے امام بنا دیا ہے۔ اسحاق کی نسل میں سے ہم نے کم و بیش 1,00,000 نبی مابعوث کیا ہے۔ اسماعیل کے وجود میں سے ہم نے سارے نبیوں کے امام محمد کو مابعوث کیا۔ نبوت میں حصہ، یہ قرآن ہے نا، اس میں پورا ابراہیم کا حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہوں گا ربنا وبعث فیہم رسولا کے آگے پڑھیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اللہ میرا وہ پوترا بھیج جو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے۔ اس کا مطلب ہے درود میں حصہ ابراہیم کا موجود ہے۔ قربانی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں بندہ چھوٹا ہے؟ بولے نہیں جی سارے، اونچی بولو ذرا۔ اس مسجد میں ہونے والی ہر عبادت میں ابراہیم پاک کا شعر موجود ہے، پورا حصہ ہے اس مسجد میں ابراہیم پاک کا۔ چھوٹا بندہ ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ قوم اور خاندان کے سامنے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں لا ینفع مال ولا بنون، میں نہیں کام آ سکتا، اتنا بڑا بندہ نہیں چھڑا سکتا۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں لگتا ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرے، میں سورہ الزمر پڑھتا ہوں، 39واں سورہ ہے، میں 44 نمبر آیت لیتا ہوں۔ قُلِ اللَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا، محمد بادشاہ آپ اپنی ما ینطق کی زبان سے انہیں سمجھا دیں، کوئی نہیں بخشوا سکتا۔ شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، بخشنے والا نہیں بیٹا، اللہ نہیں کہنا، کہنا ہے صرف اللہ ہے۔ ہن ذرا اونچی بولو، بخشنے والا کوئی نہیں کسی کو بخشوا سکتا۔ داتا صاحب کو عرس پر جا رہے ہیں آپ، میں پاک پتن نہیں چھوڑتا، آپ غوث پاک کو نہیں چھوڑتے، آپ پیر سیال کو نہیں چھوڑتے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اچھا دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، عرس کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، ولی کامل کا عرس ہے، ایک بندے کے ذکر کے لیے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مسجد میں۔ سورہ جن پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ جن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، شک نہیں کرنا یہ مسجدیں نا اللہ کے لیے نہیں ہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اب بولو ذرا سارے، یہ مسجدیں نا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردار یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا۔ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا، ان کی مسجد میں بہت بڑی آیت یہ لکھی ہوتی ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں کسی کا ذکر نہیں کرنا۔ کس کا کرنا ہے؟ نہیں بیٹا صرف اللہ کا۔ مسجدوں میں ذکر کس کا کرنا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا، یہ بڑی ساری آیت میں نے خود دیکھا ہے، اہل حدیث دوستوں کی مسجد میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے۔ 11ویں کیوں مسجد میں بھائی کر رہے ہو آپ؟ یہ بابا جی کی عرس کے لیے آپ مسجد میں کیسے آ گئے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرنا۔ آج صبح فجر کی اذان کوئی دے گا آپ میں سے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ آپ دیتے؟ چلو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ارشد صاحب جب فجر کی اذان شروع کریں نا، سپیکر چلا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تے پچھوں سپیکر بند کر چھڈیا جی، اگے نہ پڑھن دیا جی۔ جے بابے ہوری آکھنا ایک کیتا ہی منڈیا، اذان تے پوری ہون دے، انہوں کہنا راتی آیت سنیے، ایتھے اور کسے دا نام نہیں لینا سوائے اللہ تو۔ فوراً بابے ہوری سمجھان گے بدبختہ، اذان انہاں دے نام تو بغیر پوری نہیں ہوندی۔
ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਆਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਅਰਸ਼ਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਖੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਚੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਚੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ अपने मेरी नालायकी की वजह तो आज़ान चला काफ़ी नहीं। ठंडा बोलियो, मैं फिर अख लगा आज़ान चला काफ़ी नहीं। ते चलो फिर फजर वास्ते पीर ते मुसल्ले ते आउणगे ना, इन्हां नूं कहना जी अज तुसां बगैर किसी बंदे तो नमाज पढ़नी, सिर्फ अल्लाह विच आए होर कोई ना आए। जदों किबला इहदिन सिरातल मुस्तकीम तक आउणगे ना, इत्थे तक अल्लाह ही होवेगा। जदों इन्हें आख्या ना सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर मन जाए जे नमाज विच भी अल्लाह काफ़ी नहीं। फिर मन जाए जे ना नमाज विच भी अल्लाह काफ़ी नहीं। तो फिर घर जाके ज़रूर लस्सी पी के सुबह का नाश्ता तुसां हलवा पूरी या चने नान का करना है, वो करके ठंडे दिमाग न सोचा जी जेड़ा अल्लाह इया का नाबुदू विच काफ़ी नहीं। जुमला ज़ाया कर दिया आपने। मैं फिर से कहना चाहता हूँ जेड़ा अल्लाह इया का नाबुदू विच काफ़ी नहीं जेड़े बंदे सानू स्पिरिचुअल ब्लैकमेल करते हैं ना, स्पिरिचुअल ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, जेड़े बंदे स्टिकर लिख के उत्ते कुरान की आयत लिख के थले तर्जमा लिख के बस ला छड़ते हैं ना, ए लाल जी बस जी लाहौर चलती है तो उहदे लिखा है हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह दी कसमें गलत लिखिया ने, सही नहीं लिखते पे। कदों अल्लाह आख्या मैं तुहानू काफ़ी हाँ? सूरह तौबा है और सेकंड लास्ट आए थे उहदे च अल्लाह फरमाया फकुल हस्बी अल्लाह मुहम्मद मैं तुहानू काफ़ी हाँ। भाई बोलो जी से समझ आई है बात। मेरा मुहम्मद मैं तुहानू काफ़ी हाँ, तुहानू यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। एक कहन वास्ते बंदे दा मुहम्मद होना ज़रूरी है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। बाकी जे किसे बंदे जुरत की है ना मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, तो अल्लाह फरमाए इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, हुन कयामत तक तेरे ते मेरी लानत है, कयामत तक। अल्लाह मैं ते तेनू मनना पिया। अल्लाह फरमांदा है बदबख्ता जलीला, ए जलीला भी कुरान दा लफ्ज़ है। इन्ना का मिनस सागिरीन, ओ जलीला इन्ना अलैका लानती ओ लानतिया इन्ना का रजीम ओए मरदूदा। अल्लाह मेरा कसूर की है? फरमाया मर गए तू मैनू मनना पिया, जिन्हों मैं मनवाना चाहना उन्होंने मानता ही। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। कोई गल दी समझ आ रही है जनाब? जुम्मे दे खुतबे दे अंदर हर आलिम पे आंदा है मैं यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी। कोई हिदायत नहीं दे सकता, हिदायत देने वाला ना बोले नहीं सारे यार, सिर्फ अल्लाह हिदायत देने वाला। कोई भाई मैंने अभी जो आयत पढ़ी है सूरह अशूरा से, उसमें जनाब इब्राहिम का एक जुमला है व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, जदों मैं बीमार हुना ना ते शिफा मैनू ना फिर तुसी बोले नहीं जनाब, सिर्फ अल्लाह देंदा है शिफा। कौन देंदा है? अच्छा इत्थे सूरह शूरा के अंदर बेटा आप किधर देख रहे हैं 42वां सूरा है और एक कम 50 नंबर आए थे। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी यखलुकु मा यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़कूरा। ये तियां पुत्र कोई भी किसी नूं नहीं दे सकता, ये देन वाला ना। जरा बोली यार गल सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कयामत किसे दे प्यो दी नहीं, कयामत दा मालिक ना। ए बोल छोड़ो यार जरा, कयामत दा मालिक ना, कयामत दा किबला हजरत मैं आपकी तवज्जो का तालिब, कयामत दा मालिक ना। जो जवान बच्चे कुरान सुन रहे हैं मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाओ, कयामत दा मालिक ना। ओ मेरे सरदारों
ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬੰਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਤ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੂਰਹ ਅਲ-ਹਜ 22 ਨੰਬਰ ਸੂਰਹ ਹੈ اور 73 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، کان کھول کر سنو۔ ان الذین تدعوا من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے جنہاں نو تسی پکار دے ہو نا وہ تے مکھی نہیں بنا سکدے۔ جنہاں نو تسی اللہ نو چھڑ کے پکار دے ہو نا وہ تے مکھی نہیں بنا سکتے۔ تھلے داتا دربار ہے، بندے فاتحہ پڑھ دینے پہ تو یوٹیوب تے آیت پہ چل دیئے، مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں۔ تو سا نہیں پریشان ہونا، میں انہیں قرآن پڑھ کے دسنا کی بنا سکتے رلو صحیح میرے نال ذرا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگر مکھی انہاں دے دسترخوان تو کوئی شاید چوک کے لے جائے، سارے کٹھے بھی ہو جان نہیں کھو سکتے۔ تو سی ٹھنڈا بولے ہو جناب۔ اچھا گل سنو یار، ان الحکم الا للہ، حکم انام، سورہ انام ہے 50+ آیت، حکم صرف اللہ دا ہے۔ ذرا بولے ہو حکم۔ سویرے والد صاحب اٹھان نا جس ویلے کہ اٹھ پتر 7 وجدے نے بھی کام تے جانا ہے، تے ڈول اپنی چادر لا کے پیو دی شکل ویکھ کے آکھے کہ بابا ایویں روب نہ پا، راتی آیت سنیے شاہ ہوراں کولوں، حکم تے اللہ دا ہوندا ہے، تو ایویں روب پائی جانا ہے۔ تے جے پیو دے ڈنڈا انچ میرے جنہ بھی زور ہویا نا، باقی آیتاں آپے سمجھا لے گا۔ کوئی جاگ دیو پہ کوئی گل دی سمجھ ہوندی ہے پہ۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار، منو ایتھوں نا سورہ مبارکہ لقمان یاد ہوندی ہے پئی، 31 نمبر سورہ ہے، تسی پریشان تے نہیں ہو گئے؟ جاگ دیو پہ سارے بندے۔ 31 نمبر سورہ ہے تے او دی 34 نمبر آئے تے قبلہ انہیں بڑے بندیاں دا منہ 34 نمبر کر چھڑے ہے۔ نہیں جدہ چہرہ قرآن سن کے کھیل دا ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعۃ، شک نہ کرو قیامت کدوں ہونی ہے، یہ کسے نو نہیں پتا۔ تے کنوں پتا ہے؟ ذرا اونچی بولو، کنوں پتا ہے؟ قبلہ آپ تو مفتی ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو استاد ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ بخاری کے وہ الفاظ جو ہیں کہ صحابی رسول اللہ کے پاس آ کے عرض کرتا ہے متا ساعت یا رسول اللہ، سونیاں 10 چھڑو قیامت کدوں ہونی ہے۔ ان بندہ پوچھے کہ صحابی قرآن نہیں سی پڑھیا؟ اچھا پھر کمال والی گل ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، مین کدوں پینے اے کسے نو نہیں پتا۔ کن پتہ ہے؟ پیر جی میرے گجرانوالہ دے بہت بڑے عالم نے اہل حدیث مکتبہ فکر دے، چلو میں فقیر آدمی ہاں، پیار محبت ہے، میں کی اے واقعہ نہیں حقیقت ہے، میں حقیقت عرض پہ کرنا، بہت بڑے عالم نے، نام نہیں میں لینا، انہاں واہ ساری سبزی نا کٹھی سبزی، تے میں کہا قبلہ خیر ہے کوئی مہمان زیادہ آ گئے نے، میں کہنے لگا نہیں شاہ جی اگلے 8 دن بارش ہے۔ تے او میں سوچیا کہ مینوں بارش باہر نہ ہونا پوے، میں منڈی چوں کٹھی 8 دن دی سبزی، میں انہوں آکھے میں عرض کی تھی قبلہ وہ ینزل الغیث مین دا کسے نو نہیں پتا، کوئی وحی آ گئی ہے نبوت دا دعویٰ پہ کر دیو یا ساڑھے کسے ولی نو مل آئے ہو۔ او مینوں کہنے لگا تسی شغل تو باز نہیں نہ ہوندے شاہ جی، گالے نہیں گی گالے وے کہ وہ پیٹی بھی ہے نا ٹیلی ویژن تے انہاں دی کڑی راتی آئی ہے تے انہیں کدھر اعلان کیتا ہے کہ اگلے 8 دن بارش ہے۔ میں کیا واہ مولانا صدقے جاواں، ساڈے داتا صاحب نو نہیں ماندے، پی ٹی وی والیاں دی کڑی نو ماندے ہو پے۔ بھئی جاگ دے ہو پے، کدھر جا رہے ہیں قبلہ، آپ کدھر جائیں؟ کوئی رہ گئے مہمان؟ نہ کرو جی میں آ جانا پھر میں پانڈے تو آتے نہ آگے، اینج تے میرے نہ کرو جی بادشاہ، تسی آپ ہی کر لو یاروں جو بھی کرنا جی، میں کوئی مہمان رہن تے نہیں دیتا توڑا، ایک باری سبحان اللہ کہہ لو یا ان کسے پاسے بھی چلیے نا جی، کی عرض پہ کرنے آگے کوئی کسے نو بخشوا سکتا نہیں، بخشون والا۔ بھئی سورہ زمر ہے 39 نمبر سورہ تے 44 نمبر آئے تھے، تسی آندے ہو بابا جی عبدالشکور صاحب بڑے بڑے ولی سن سیالوی رحمہ اللہ، اللہ فرماندہ ہے ہنالک الولایت للہ الحق، کوئی ولی نہیں ہے، ولی نا صرف اللہ ہے۔
اے ذرا بولے نہیں بندے سارے ولی نا. کمال ہو گیا. قیامت کسے دی نہیں, قیامت دا مالک. ہدایت کوئی نہیں دے سکتا, ہدایت دین والا. شفا کوئی نہیں دے سکتا, شفا دین والا. قبلہ ان الارض, سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورہ, ان الارض للہ, زمین کسے دی نہیں, زمین کی دی ہے. یہ علاقہ کیڑا ہے؟ گل بہار کلونی. میں سویرے آ رہے ہیں انشاءاللہ ٹریکٹر ٹرالی لے کے, ایک بینر میں لکھی لیا آواں ان الارض للہ, زمین کسے دی نہیں صرف اللہ دی ہے. تساں 2-4 پلازے مینوں ایتھے قبضہ کر لیندے ہو, تواڈی تے نہیں نا, کدی ہے تے پھر کر لیندے ہو قبضہ. ڈانگا لے کے میرے ہتھی پی جان کے بندے, تینوں بعد وچ تو کدی اولاد ہے, صاحب لا لینے ہیں تو مولا علی دا کڈا کو پتر ہیں تے کڈا کو تو علامہ ہے, تیری ایسی دی تیسی تو اتنے ایک دکان دے شٹر نو ہتھ لا. وہ کتھے گئی بھائی ان الارض للہ, زمین اللہ دی ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی گل تے ہے نا جڑی سمجھن دے قابل ہے. وہ جدوں سمجھ آنی ہے کسے فقیر دے عرس تے ہی سمجھ آنی ہے نا. مولانا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اعلان کرنا پیا دوویں ہاتھ چوک کے, قرآن تے میرا ہاتھ ہے, تواڈے کیمرے چل دینے پہ. اگر ترجمہ غلط ہویا میں ساری زندگی ممبر چھڑ دیاں گا, کدی زندگی کسے ممبر رسول تے نہیں بواں گا. اللہ فرماندا ہے چوکھے بندے قرآن حکیم دی تلاوت کرن گے, انہوں پڑھن گے, تے انہوں پڑھن تو بعد قرآن انہوں نے گمراہ کرے گا. جاگ دیو پہ بیٹا, دیکھ رہے ہو میری طرف, قرآن انہوں نے نہیں, اونچی بولے سارے, قرآن انہوں نے. اچھا یا اللہ پھر فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, چوکھے بندیاں نو قرآن ہدایت بھی دے گا, لیکن جنہ بندیاں نو قرآن گمراہ کرے گا نا, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, وہ فاسقین نے. فاسق نو قرآن دی تلاوت اور پڑھنا گمراہ کر دے. اچھا بھئی ہن عرف دے اتے ہے بند مسجد دے اندر گھر بہ کے اپنے میں آکھاں اے لاہور دے سارے وابی فاسق نے, دیوبندی فاسق نے, شیعہ فاسق نے. نہیں جناب, میرے کول کوئی اتھینٹیکیشن نہیں, کوئی اس گل دی میرے کول یعنی ڈگری نہیں کہ میں فلانو آکھ دیاں فاسق ہے. مولا آکھے نا کہ فاسق نو قرآن گمراہ کر دے, تے پھر مولا نو پوچھنے ہیں کون فاسق ہے. اللہ فرماندا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جاگ دیو پہ, تھکے تے نہیں بیٹھے, پھر میری آنکھیں چک پاؤ, میں قرآن دا طالب علم ہاں. اللہ فرماندا ہے میں تواڈے کچھ رشتے بنائے نے, انہاں رشتیاں دا جڑا بندہ احترام نہیں نہ کردا, جنوں اپنے مامے دا حیا نہیں, جنوں اپنے تائے دا حیا نہیں, جنوں اپنے چاچے دا حیا نہیں, جس پرا نوں پرا دا حیا نہیں, وہ فاسق ہے. تے ہون وہ ساری رات بھی قرآن حکیم دی تلاوت کردا رہے نا, قرآن ہی انہوں گمراہ کر دیندا ہے. کنوں؟ جنوں اپنے بزرگاں دی سمجھ نہ آئے. لو جی میری نالائکی اور کم علمی کے گل اپڑن تو بعد بھی تواڈے تک نہیں جا سکی, الفاظ بدلنا. اللہ فرماندا ہے جنوں میرے بنائے ہوئے تواڈے اپنے ذاتی رشتیاں دے اندر جڑے تواڈے بزرگ نے نا, جس بندے نو اپنے بابیاں دی سمجھ نہ آئے, قرآن انہوں گمراہ کردا ہے. میں جملہ پھر عرض کر لگا, جنوں توانوں جس بندے نو اپنے خاندان دے بابیاں دی سمجھ نہ آئے, قرآن انہوں گمراہ کردا ہے. میں تیسری باری تو تکلیف پہ دینا, تسی نہیں اپڑے میری کم علمی دی وجہ تو, جس بندے نو اپنے بابیاں دی سمجھ نہ آئے, قرآن انہوں گمراہ کر دیندا ہے. جنوں اللہ دے بنائے داتا صاحب دی سمجھ نہ آئے, انہوں ہدایت کتھوں دے. آئے ہوئے بولو جنوں سمجھ آئیے گل دی. جس بندے نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ
جس بندے نو اپنے بابیاں دی سمجھنا نہ آئے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے تے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے پاک پتن والے دی سمجھنا آئے. ٹھنڈا بولیو نہیں مزہ آیا. جنہوں اپنے بابیاں دی سمجھنا نہ آوے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے تے جنہوں بغداد والے غوث العظم دی سمجھنا آوے انہوں ہدایت کتھوں دے چڑے گا. اوے جس بندے نو اپنے بابیاں دی سمجھنا آئے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے تے جس بندے نو اللہ دے بنائے ہوئے مجدد اعظم دی سمجھنا آئے انہوں ہدایت کتھوں مل جائے گی. ٹھنڈا بول دیو پہ میں پھر پیانا ہوئے جنہوں اپنے بابیاں دی سمجھنا آئے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے تے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے شہاب الدین سہروردی دی سمجھنا آئے معین الدین چشتی اجمیری دی سمجھنا آئے نظام الدین اولیاء دی سمجھنا آئے پاک پتن والے فرید دی سمجھنا آئے اور جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے مجدد پاک دی سمجھنا آئے قرآن انہوں ہدایت کتھوں دے چھڑے گا. یہ دا مطلب ہے کوئی گل ہے جڑی سمجھن والی ہے. ہن سارے بندے میرے وال ویکھیا جے ذرا میں سورہ النجم کھول کے بہ گیا 53 نمبر سورہ جے اور ایدی 26 نمبر آیت بالکل میری آنکھاں دے سامنے میں اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. قیامت والے دن میں اللہ ملائکہ نو فرماواں گا تسبیحاں چھڈو تے محمد دی امت دی بخشش کرواؤ آکے. اے دا مطلب ہے فرشتے چھڑا لیں گے. فرشتے اے دا مطلب ہے فرشتے چھڑا لیں گے. اے دا مطلب ہے فرشتے چھڑا لیں گے. نہیں مزہ آیا. اے دا مطلب ہے فرشتے چھڑا لیں گے. اللہ بادشاہ ہوں تو آپ ہی ذرا فرشتیاں دا منصب بیان کر. اللہ فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے بندو اے فرشتے ہونے جڑے نبی دی آل تے درود پہ پڑھ دینے. ہن مینوں یہ دسو کہ محمد دی اولاد تے درود دیاں تسبیحاں کڈن والے تے بخشوا لین تے جنہاں دے اوتے درود پہ جاندے اسی انہاں تے شک کیویں کر جائیے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اللہ عمر دراز کرے میرا بچہ تو تیری خیر ہوئے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ شک نہیں کرو مسجداں صرف اللہ دیاں نے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اتھے کسے دا عرس نہیں پڑھیا جائے گا. اتھے صرف اللہ دا نام لینا ہے. چلو شروع کرو. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہن راضی ہیں ساڑھے تے. اللہ فرماندہ ہے میرے بندو فذکر اللہ کما علمکم انج نہ کرو جیویں میں دسانا انج کرو. میں پھر آیت پڑھتا ہوں فذکر اللہ میرا ذکر کرو کما علمکم جیویں میں تو انہوں علم دیاں اومیں میرا ذکر کرو. ما لم تکونو تعلمون تم نہیں جانتے کہ میرا ذکر کیا ہے نہیں کر دے. ہن تم دس کیویں کریے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. تسی چپ بیٹھے ہو یار. یا اللہ پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یا اللہ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یا اللہ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار. یا اللہ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. یا اللہ پھر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. یا اللہ پھر ام حسبتا انا اصحاب الکهف والرقیم، عالم نہیں چپ رہے گا میری آیتیں سن کر. ام حسبتا انا اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یا اللہ پھر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا اللہ پھر فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا. یا اللہ پھر فرمایا سارے نبیاں دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا نبیاں دے امام دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا ابو بکر دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا عمر فاروق دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا ہر صحابی دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا محمد دی اولاد دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا مریم دا سن کے فاطمہ دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا اصحاب کہف دا سن کے اولیاء امت محمدیہ دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ سن کے لاہور والے داتا صاحب دا ذکر کرو. یا اللہ پھر فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا. اپنے مرشد دا ذکر میرے گھر آ کے کرو مسجد دے اندر. یا اللہ پھر فرمایا انہاں ساریاں دا ذکر کرن تو بعد منبر تے سینہ تان کے اعلان کر کے کہہ چھڈیا جے اساں بندیاں دی گل نہیں کر رہے، خدا دا ذکر کر رہے ہیں. پہ یا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا دین والا تے صرف اللہ ہے نا، شفا دین والا تے صرف اللہ ہے نا. تسی نہیں بول دے میں پھر عرض پہ کر دیکھو میں ممبر چھٹ کے ٹور جاؤں گا اگر تسی چپ رہ گئے. شفا دین والا تے صرف اللہ ہے نا. تے پھر اللہ تے بیمار ہو کہ مسجد جاؤ نا، جنرل اسپتال کیوں گئے ہو؟ فوراً آواز آئے گی یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانوہ فیہی شفاء للناس. اے سردیاں چ سارے مولویاں جڑی مکھی دا تھک چٹنا ہے نا وہ شے دیتے او دے وچ میں شفا رکھے ہے. اللہ سمجھانا کی چاہنا ہے؟ فرمایا تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی. سارے مولوی مکھی دے تھک تے ایمان لے آئے نے، محمد دے خون تے شک پہ کر دے نے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے. چلو قیامت دا مالک تے اللہ ہے نا، مالک یوم الدین. قیامت دا مالک تے صرف اللہ ہے نا. چلو قیامت دا مالک تے صرف اللہ ہے نا، تو اسی چوپو پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں. قیامت دا مالک تے صرف اللہ ہے نا. اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے لا یحزنوہم الفزع الاکبر. فزع الاکبر قیامت کو کہتے ہیں، اس سے بڑی گھبراہٹ کی اور گھڑی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی گھبراہٹ کی گھڑی میں بھی لا یحزنوہم، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، وہ مزے میں ہوں گے. بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوں. لا یحزنوہم الفزع الاکبر، اتنی بڑی گھبراہٹ کی گھڑی میں بھی انہیں حزن نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، میرے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور آ کے ان سے کہیں گے ھذا یومکم، یہ دن آپ کا ہے. ھذا یومکم، یہ دن آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے. قبلہ مفتی علی شان صابری حافظہ اللہ، میں آپ سے کہتا ہوں ھذہ سیارتک، یہ گاڑی آپ کی ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے. معنی کیا ہوگا؟ آپ اس گاڑی کے مالک ہیں. آپ کا دل کرے تو رینٹ پر چلائیں، کسی کو تحفے میں دے دیں، بیچ دیں، آپ مالک ہیں. ملائکہ ان سے کہتے ہیں ھذا یومکم، یہ دن آپ کا ہے. اب میں کسی مولوی سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ دن کن کا ہے، میں پھر مولا سے پوچھتا ہوں اللہ کن کا ہے؟ فرمایا لا یحزنوہم، انہیں کوئی حزن نہیں ہے.
انہیں کوئی حزن نہیں ہے. یا اللہ یہ بغیر حزن والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میں قرآن دے اتے ہاتھ رکھ کے آنا اس قرآن دے ایک ایک حرف دی قسم ہے ان دعا آیتاں رل کے آکھے قیامت دا مالک داتا صاحب ہے. تسی ٹھنڈا بولے ہو نہیں میری قسم دی قدر کر سکے. قیامت بابے فرید دیے, قیامت معین الدین دیے, یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں. اللہ بھی ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا. آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. چلو ان الارض للہ, زمین تے اللہ دیے نا. کچھ بولو نا یارا. قرآن نہیں پڑھتے ممبر پر, زمین تے اللہ دیے نا. زمین تے صرف اللہ دیے نا. اسی اللہ نے سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماندا ہے تواڈے پیو دی نہیں میرے نیک بندیاں نو میں زمین دا وارث بنا. دیکھیں میں کبھی نہ یہ واقعہ پڑھتا, اگر مجھے قرآن کی اجازت نہ ملتی تو میں یہ واقعہ نہ پڑھتا. میرے مزاج میں واقعہ نہیں ہے, میرے مزاج میں نہیں کہ میں آپ کو کسی کہانی میں الجھا کر چلا جاؤں. لیکن اب میں پڑھتا ہوں کہ کسی نے بابا فرید پر حق شفا کا کیس کیا تھا. ایک مرید نے آ کے بابا فرید کو تحفہ دیا تھا زمین کا, آپ نے قبول کیا تو ساتھ والے ذمہ دار نے بابا صاحب پر حق شفا کا کیس کر دیا. 2 سال کے بعد وہ کیس ہوا تو سمن بابا صاحب کو آ گئے. بابا صاحب بابا فرید پاک وطن والے فرید جو ہیں وہ جج کے سامنے کٹہرے میں چلے گئے. اگر کوئی فقیر کٹہرے میں چلا جائے تو اس کی ولایت میں کمی نہیں آتی. نہیں, اگر کوئی ویل چیئر تے بیٹھا بابا ساری عمر بھی جیلہ میں کٹ چھڑ. بھائی بولے نہیں, میں سمجھا نہیں پایا تھا شاید. میں پھر سے کہتا ہوں, نہیں یہ مائک نہ چلائیے گا, یہ مائک نہ چلائے. اگر کوئی بابا ساری عمر بھی جیلہ میں کھجل ہو جائے نا او دی ولایت وچ کمی نہیں ہوندی. بابا فرید جیل میں کھڑے ہیں, بابا فرید پر سمن آ گئے ہیں. جج بابا صاحب سے کہتا ہے آپ نے ناحق زمین پر قبضہ کیا. بابا صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں میرا چہرہ ویکھاں والا میں تینوں قبضہ گروپ لگنا پیا. نہیں تو آپ کا نام فرید ہے. فرمایا زمانہ مجھے فرید کہتا ہے. تو پھر آپ پر یہ کیس ہے کہ آپ نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. مسکرا کے فرماتے ہیں تو جج کا دیں زمین نو پوچھنا کی دیئے. وہ کہنے لگا سرکار زمین بولے گی. مسکرا کے فرماتے ہیں اگر کوئی وارث بلائے تو بولے گی. اپنی پولیس کے ساتھ جج اس زمین کے ٹبے پر پہنچا. زمین پر بیٹھ کر میرے پیر کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا زمین تو کدی ہے. زمین میں سے آواز آئی یہ بھی فرید کی ہے, جنت والی بھی فرید کی. حاجی خواجہ قطب فرید جیتے رہو. لجپال پیر سیال. نہیں یہ زمین فرید کی ہے, یہ تو دلیل مل گئی آپ کو قرآن سے. جنت والی فرید کی ہے یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ سورہ مریم پڑھنا چاہتا ہوں, 19واں سورہ ہے, 63 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. تلک الجنت اللتی نورث, یہ وہ جنت ہے جس کے ہم نے وارث بنائے. من عبادنا من کانا تقیا, وہی متقی جو میرے بندے ہیں ہم نے انہیں جنت کا نہیں. لن یخلق الذبابا, مکھی نہیں بنا سکتے. میں کیا کروں, تجھے اپنے بابوں کا نہیں پتا, ہمارے کیسے سمجھ میں آئے؟ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. قبلہ جسے اپنے خاندان کے بابوں کا نہیں سمجھ آئی قرآن اسے گمراہ کر دیتا ہے. تو جسے معین الدین کی سمجھ نہ آئے, جسے جتنی سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو گے. لن یخلق ذبابا, مکھی نہیں بنا سکتے. دیکھو میرے صاحبوں, میرے سرداروں, بیٹا ایک منٹ ذرا, میاں ادھر آنا ذرا, یہ قرآن حکیم پکڑ لینا ذرا, میں تھک گیا ہوں. آل عمران 3 نمبر سورہ ہے,
ایک کم 50 نمبر آیت ہے، میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں. مریم کا لال ہے، مٹی پکڑتا ہے، پانی پکڑتا ہے، مکس کرتا ہے، گوندتا ہے، پرندہ بناتا ہے. بابے تے شاہی کوئی نہیں. ذرا بولیا جی شے کوئی نہیں تے تو ہر 5 منٹ تو بعد کیوں آنا ہے بابے تے شے کوئی نہیں. جیڑی شے ہی کوئی نہ ہوئے انہوں ہی نہ تے نہیں ذکر کری دا. یہ دا مطلب ہے تیری نیند اگلے حرام کی تھی ہے، تو آنا شے ہی کوئی نہیں. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا بولے ہو یار. قبلہ جیڑی شے ہی کوئی نہیں ہوتا ذکر کیوں نہیں؟ جیڑی شے ہی کوئی نہیں ہوتا ذکر کیوں؟ یہ دا مطلب ہے کوئی شے ہے جڑی تینوں چپ دی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. جسے جتنی سمجھ آئی اتنا مردوں کی طرح سبحان اللہ. میرے بچوں، میرے شیروں، میرے شہزادوں، میرے سرداروں، تمہاری جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. مریم کا بیٹا پانی پکڑتا ہے، مٹی پکڑتا ہے، گونتا ہے. انی اخلقو لکم من الطین کہیئت الطیر، پرندہ بناتا ہے. فانفخو، پھونک مارتا ہے. فیکون طیرم، اللہ فرماتا ہے مر جائیں تم مکھی لبنا ہے وہ پورا پرندہ اڑائی بیٹا ہے. بولو جسے سمجھ آئی یہ بات کی. جسے جتنی سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اب میں تھک گیا ہوں، میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں. مٹی پکڑی ہے عیسیٰ نے، پانی پکڑا ہے، ہاتھوں سے گوندی ہے، ہاتھ لگائے ہیں، محنت کی ہے عیسیٰ نے، پھر اپنی تجلی وارد کی. آج بھی بندے آ کے اندر پیر جی بچے نو پھوک مارو. یہ دا مطلب ہے پیران دا سارا اثر انہاں دی پھوک ہے. وہ بندہ بھی سمجھدا ہے ساری پھوک مار کے جو پرندے کو، مٹی کو پرندے میں بدلے انہیں عیسیٰ کہتے ہیں. پر میدان بدر میں عکاشا محمد بادشاہ کے پاس آئے اور آ کے کہے میرے پاس تلوار نہیں ہے. آپ نے کوئی شے گوندی نہیں، کوئی پھوک نہیں ماری، زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے اسے کہتے ہیں یہ لے. جب اس نے پکڑا تو وہ لکڑی تھی، جب اس نے چلایا تو وہ لکڑی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ کافر کی گردن تک پہنچنے تک وہ تلوار بن گئی تھی. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. نہیں، مریم کے بیٹے کا پرندہ اڑ کر بعد میں نہیں ملا، ضائع کر دیا آپ نے جملہ. مریم کے بیٹے کا پرندہ اڑنے کے بعد میں نہیں ملا، عکاشا کی تلوار ان کے پاس ہمیشہ رہی. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے بچوں، میرے شہزادوں، میرے شیروں، میرے سرداروں، مٹی پکڑی ہے عیسیٰ نے، پانی پکڑا ہے، مکس کی ہے، گوندی ہے، پرندہ بنایا ہے، پھونک ماری ہے، پھر جان ڈالی ہے، ہاتھوں سے مٹی گوند کر، پانی ڈال کر، پرندہ بنا کر، پھونک مار کر جو اس میں جان ڈالے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. کنکر ابو جہل اٹھا کے لائے، مٹھی اس کی بند ہو، محمد نگاہ اٹھا کر ان میں جان ڈالے، انہیں محمد کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. کہاں ہاتھوں سے محنت کرنی، کہاں پھونک مارنی، اور کہاں سارا مجمع مجھے کہے گا یہ تو تھا نا. نہیں، مصطفیٰ نے نگاہ تو ماری تھی نا، نگاہ تو ماری تھی نا. میں کہتا ہوں آؤ میں ایک قدم آگے چلتا ہوں. چلو ابو جہل کی کنکروں پر حضور نے نگاہ تو ماری تھی نا. میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. خود ہاتھوں سے مٹی گوند کر، پانی ڈال کر، پرندہ بنا کر، پھونک مار کر جو بے جان مٹی میں
اپنی پھونک اور ہاتھوں کے لمس کے بعد جان ڈالے انہیں عیسیٰ کہتے ہیں، لیکن ایک یہودی سے کہہ دیں جا بلا لیا درخت نو، آئے آئے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ ایک یہودی سے کہہ دیں جا بلا لیا درخت نو، اب نظر تو نہیں ماری درخت پر، یہودی نے جا کے پیغام دیا تجھے محمد نے یاد کیا ہے، اور درخت میں جان آ جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ نہیں نہیں، دیکھیں دیکھیں دیکھیں، پھر بھی بندہ تو بھیجا نا۔ میں چھوڑتا ہوں ممبر یہیں پہ اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے بیٹھ۔ دیکھیں پیر جی، بندہ تو بھیجا، بندہ تو بھیجا، بندہ تو بھیجا، نبی پاک نے بندہ تو بھیجا نا۔ چلو یہودی تھا، پیغام تو بھیجا نا درخت کو۔ چلو جی یہاں تو پیغام بھیجا سرکار نے، یہ تو میں مان گیا، میں واپس چلتا ہوں۔ خود مٹی پکڑے، خود پانی پکڑے، اس کو گوندے، اس پہ زور لگائے، پھر اس کو پرندہ بنائے، پھر اسے پھونک مارے، اپنی تجلی اس پر نازل کرے، پھر اس میں جان ڈال دے۔ یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے، نبی نے نہ بندہ بھیجا ہے نہ توجہ کی ہے۔ حضور جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتے ہیں نا وہ درود پڑھ کے بتاتا ہے، نہ بندے کی ضرورت ہے نہ توجہ کی ضرورت ہے، یار پاس سے گزر جائے تو مردوں میں جان آ جایا کرتی ہے۔ دیکھیں یہاں دی اینڈ نہیں ہے۔ میں اس گھر کا نالائق بچہ ہوں جو عشاء پڑھ کے قرآن کھولتے تھے، فجر کے لیے بند کرتے تھے، اور صبح گاؤں کے سکھ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر چشتی ہو کر فرید فرید کرتے تھے۔ 1:19 پر میں نے آیت پڑھی تھی، 2:20 ہو گئے، بالکل پیاسی اور ادھوری گفتگو چھوڑ کر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ نہیں بخشوا سکتے تھے ابراہیم انہیں جو کافر تھے، جو کافر تھے، نہیں بخشوا سکتے تھے انہیں۔ مومن ہو جائے تو ہم نبی کی بات نہیں کرتے، یہاں تو مومنوں کا ننھا سا بچہ، کچا بچہ بھی دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ حیرت ہے مجھے ان بندوں پر جو کچے بچے پر ایمان رکھتے ہیں، اتنے بڑے غوث پاک پر شک کرتے ہیں۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ اس آستانے کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے سلام پیش کر لیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، مل کے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا،
یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام، عاشقوں کا سلام لے جاؤ، عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، ایسا بات اور جب محمد کا نام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور یا الہی از پہ زلف رسول اور یہ سلام
आजज़ाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। क़द दाक़त हीलती अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहकमुल हाकिमीन, माल के कुल, खाल के कायनात, मौला तेरा जिक्र किया, तेरे प्यारे महबूब तालिब मतलूब हुजूर सय्यिदिना अहमद मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह पुरनवार के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। जिक्र अज़कार हुआ, तेरा जिक्र हुआ, तेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ, मौला तेरे महबूब बंदों का जिक्र हुआ, तेरी रज़ा तेरी खुशनुदी के लिए हुआ। इसको अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा और सब दोस्तों का आना रब्बे ज़ुल जलाल अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा और इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम साहबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, अज़वाज मुतहरात, मुस्लिमीन मुस्लिमात,